بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ماموں کا بیٹا ارحم مجھ کو پسند کرتا تھا، جبکہ میں اس سے 10 سال چھوٹی تھی۔ اس وقت میری عمر 8 سال کی تھی جب ماموں نے اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا۔ 8ویں پاس کرتے ہی میری منگنی اس کے ساتھ کر دی، اور جس طرح اچانک یہ منگنی ہوئی تھی اسی طرح اچانک ہی منگنی ٹوٹ بھی گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ مڈل پاس کرنے کی مبارکباد دینے ماموں ممانی ملتان آئے۔ اس مبارکباد کے پیچھے ان کا یہ ارادہ تھا کہ منگنی کی رسم ادا کر کے جائیں گے، تبھی مٹھائی اور انگوٹھی بھی ساتھ لائی تھیں۔ امی ابو کو میری شادی کی جلدی نہ تھی، اور نہ ہی وہ اتنی جلدی میری منگنی کرنا چاہتے تھے، مگر ارحم کو ڈر تھا اس کی پڑھائی مکمل ہونے تک میرا کہیں اور رشتہ نہ ہو جائے۔ ان دنوں انجینئرنگ کے 3rd ایئر کا طالب علم تھا۔ لڑکے کے شاندار مستقبل کو دیکھتے ہوئے ابو امی نے رشتے کے لیے حامی بھر لی، تو ممانی نے یہ مسئلہ جلد نمٹا دیا، کیونکہ میرے سگے تایا ابو بھی اپنے بیٹے وقاص کا رشتہ مانگ رہے تھے۔ ایسی باتیں خاندان میں پوشیدہ نہیں رہتیں۔ میری منگنی کی خبر جب تایا کو ملی تو ان کو سخت صدمہ ہوا، اور ان کے بیٹے وقاص نے تو خبر سنتے ہی خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے اس قدر چاہتا ہے کہ جان پر کھیل جائے گا۔ اس نے میری منگنی کی خبر سنتے ہی کوئی زہریلی دوا پی لی۔ اللہ نے کرم کیا، تایا فوراً اس کو اسپتال لے کر پہنچ گئے، اور وقاص کو فوری طبی امداد مل گئی اور اس کی جان بچ گئی، لیکن ہوش میں آنے تک وہ میرا نام لے کر پکارتا رہا۔ وقاص کی اس حرکت سے سب کو معلوم ہو گیا کہ وہ مجھے چاہتا ہے۔ منگنی کا سن کر ہی خودکشی کی کوشش کی ہے۔ میں نے سنا تو دل تھام لیا۔ سچ بات تھی کہ مجھے بھی وقاص پسند تھا، اور اپنے ماموں زاد ارحم سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ وہ جب گھر آتا میں اس سے بات بھی نہ کرتی تھی، اور نہ کبھی میں نے اس کے بارے میں ایسا کچھ سوچا تھا، جبکہ بچپن میں وقاص اور ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور ساتھ کھیلتے تھے۔ بچپن کے وہ سنہری دن میں ابھی تک نہ بھولی تھی۔ ابو اپنے بھتیجے سے بہت پیار کرتے تھے۔ خودکشی کا سن کر اسپتال دوڑے گئے۔ وقاص کو تسلی دی اور اپنے بھائی سے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ وقاص کی زندگی رکھے، وہ اس کو اپنا داماد بنائیں گے۔ گھر واپس آ کر انہوں نے ماموں کو فون کر کے منگنی توڑنے کا اعلان کر دیا۔ والد کی طرف سے اس رشتے کی انکار پر امی روحانسی اور ماموں ممانی شدید ڈسٹرب ہوئے۔ انہوں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا، مگر تایا اور تائی بہت خوش تھے۔ ان کے بیٹے کو نئی زندگی کی نوید جو ملی تھی۔ میں بھی بہت خوش تھی۔ بچپن سے میرے معصوم دل پر وقاص کی تصویر ثبت تھی۔ اسے مٹا دینا میرے بس میں نہ تھا۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اگر میں وقاص کو پسند کرتی تھی تو وہ بھی مجھے اس قدر چاہتا تھا کہ اس نے جان کی بازی لگا دی۔ جب میں یہ سوچتی تو اس کی محبت پر فخر ہوتا۔ بھلا کون کسی کو اتنا چاہتا ہے کہ اپنی جان بھی داؤ پر لگا دے؟ کتنا اعتماد اور یقین تھا مجھے اپنے تایا زاد پر۔ مڈل سے ایف اے تک میں نے ہر دن گن گن کر گزارا تھا۔ تایا کہتے تھے وقاص تعلیم مکمل کر لے تو بیٹے کے سر پر صحرا سجا کر بارات لے کر آئیں گے، اور مجھے ڈولی میں بٹھا کر لے جائیں گے۔ منگنی کو 4 سال گزر گئے۔ وقاص نے تعلیم مکمل کر لی۔ ابو نے تایا کو کہلوایا کہ اب میں بیٹی کو رخصت کرنا چاہتا ہوں، آپ بتا دیجئے کہ کب تک کی تاریخ رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ چند ماہ ٹھہر جاؤ، وقاص کسی کام کے سلسلے میں کراچی گیا ہوا ہے، اس کو آ جانے تو تاریخ بھی رکھ لیں گے۔ 2 ہفتے تک انتظار کیا، جواب نہ آیا تو ابو گاؤں چلے گئے تاکہ تایا سے حتمی تاریخ لیں۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ وقاص جاب کے سلسلے میں ملک سے باہر جا رہا ہے۔ ہمیں 1 سال اور انتظار کرنا ہوگا۔ وقاص بیرون ملک چلا گیا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، سال پلک جھپکتے گزر گیا، مگر میرے انتظار کی گھڑیاں صدیوں جیسی تھیں۔ منگنی کے بعد وقاص نے ہماری طرف آنا کم کر دیا تھا۔ کبھی آتا بھی تو میں سامنے جانے سے گریز کرتی تھی۔ امی کا لحاظ، کبھی ابو بیٹھے ہوتے اور کبھی اس کے گرد چھوٹی بہنوں کا جھمگٹا ہوتا۔ ایسے میں منگیتر سے دل کی بات کیوں کر سکتی تھی؟ منگنی کو 5 سال بیت گئے۔ دل کے ارمان حسرت بن گئے۔ وقاص نہ لوٹا۔ امی ابو بھی اب میرے فرق سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے، کیونکہ چھوٹی بہنیں شادی کی عمروں کو پہنچ رہی تھیں۔ اس دوران تایا فوت ہو گئے۔ باپ کی موت پر بھی بیٹا امریکہ سے نہ لوٹ کر آیا۔ ابو نے وقاص کے بڑے بھائی اذلان سے بات کی کہ اب کب تک ہمیں انتظار کروانا ہے۔ اس نے کہا چچا جان پریشان نہ ہوں، میں وقاص کو خط لکھتا ہوں، کیونکہ فون تو وہ اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے۔ میرا ایک دوست اس شہر میں جا رہا ہے جہاں وقاص رہتا ہے، وہ بذات خود مل کر جواب لائے گا۔ اذلان نے خط لکھ کر دوست کو دیا کہ میرے بھائی کے ہاتھ میں دینا، تاکہ وہ شادی کے بارے میں بتائے یا فون کرے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ وقاص نے خط کے جواب میں لکھا، بھائی مجھے شاہانہ سے شادی نہیں کرنی، اور میرا وطن واپس آنے کا فی الحال کوئی پروگرام نہیں ہے۔ آپ میری فکر چھوڑیں، میں اپنی شادی اپنی مرضی سے کر لوں گا۔ دوبارہ مجھے اس موضوع پر خط تحریر کرنے کی کوئی تکلیف نہ کرے۔
اذلان نے جواب پڑھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ چچا کو کیا جواب دے۔ خط لے کر ابو کے پاس آئے اور کہا، جو جواب دیا ہے آپ خود پڑھ لیں، اپنے منہ سے کیا کہوں کہ منہ نہیں کھلتا۔ والد نے خط پڑھا تو سکتے میں آ گئے، کیونکہ یہ منگنی بھی خود وقاص نے خودکشی کی کوشش کر کے اور سب کو ہلا کر کروائی تھی۔ بہن نے مجھے خط لا کر پڑھوا دیا۔ اپنی آنکھوں پر یقین نہ آتا تھا، لیکن اذلان بھی جھوٹ بولنے والوں میں سے نہ تھا۔ تبھی وقاص کا اپنے ہاتھ سے تحریر کردہ وہ خط لے کر آ گیا تاکہ کسی شک و شبے کی گنجائش نہ رہے۔ میں نے خط پڑھا، غم و غصے سے خون کھول گیا، بلکہ غم غصے پر غالب آ گیا۔ اب میں سمجھدار ہو چکی تھی، برداشت نہ ہو سکا۔ اسی وقت خط کا جواب لکھ کر اذلان کو دیا کہ اگر یہ خط لا سکتے ہو تو اس کا جواب بھی اپنے بھائی تک پہنچا دو، تمہارا احسان ہوگا۔ خط میں نے تحریر کیا تھا، وقاص، تم نے جو مذاق ہم لوگوں سے کیا ہے وہ شریفوں کا شیور نہیں۔ 5 برسوں تک تم نے میرے والدین کو ذہنی اذیت میں مبتلا رکھا اور پھر ایسا جواب دیا جسے پڑھ کر تم کو شوٹ کر دینے کو جی چاہتا ہے۔ میری منگنی ہو گئی تھی، تم ہی نے میرے خاطر خودکشی کر کے یہ منگنی ختم کروائی، اور اب تم ہی تک ایسا جواب دے رہے ہو، وہ بھی 5 برس کے انتظار کے بعد۔ کاش تمہاری اپنی کوئی بہن ہوتی اور اس کے ساتھ ایسا ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا کہ بیٹی والے کی بھی بے عزتی کرنے سے ان کو کس قدر دکھ پہنچتا ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو تم کو ایسی سزا دیتی کہ عمر بھر یاد کرتے۔ کاش میں اتنی بے بس نہ ہوتی اور تم سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکتی، ایسا بدلہ کہ تم ہمیشہ یاد رکھتے۔ اذلان نے ایک امانت کی طرح یہ خط کسی طور اپنے بھائی کو بھجوا دیا۔ سوچتی تھی خط ملتے ہی رو پڑے گا، مگر اس کٹھور پر کوئی اثر نہ ہوا۔ الٹا اس نے قسم کھا لی کہ یہ کیا بدلہ لے گی، میں اس کو مزہ چکھاؤں گا۔ چند دن بعد اس نے اپنے بھائی کو خط بھیجا اور اپنے پہلے خط میں لکھی تحریر کی معافی مانگی، اور میں والد کے پاس جا کر معافی طلب کر کے شادی کی تاریخ لینے کی ہدایت کی۔ یہ خط لے کر تائی اور اذلان ہمارے گھر آئے۔ وقاص کا خط دکھا کر ان کی طرف سے معافی مانگی، بتایا کہ 15 دن بعد وقاص وطن پہنچ جائے گا، آپ شادی کی تاریخ دے دیں تاکہ ہم اسے فون کر کے بتا دیں۔ امی ابو نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا اور تائی کو شادی کی تاریخ دے دی۔ وہ بڑی تھیں اور معافی مانگ لی تھی تو اب ان کو کچھ کہنا بد اخلاقی ہوتی۔ میں اس وجہ سے خوش تھی کہ ابو صدمے سے بچ گئے تھے، اور رشتہ داروں میں جو سبکی ہونی تھی اس سے بھی اللہ نے ہمیں بچا لیا تھا۔ وقاص کی ہاں سے عزت رہ گئی اور میرا بھی اس نے مان رکھ لیا تھا۔ گویا میرے خط نے اس کے دل پر اثر کیا تھا، لہٰذا ایک گونا خوشی ہوئی۔ امی ابو میری شادی کی تیاریوں میں لگ گئے تھے، بہنیں خوش تھیں۔ 15 روز پلک جھپکتے گزر گئے اور وقاص پاکستان آ گیا۔ ہمارے گھر خوشی کے گیت گائے جانے لگے۔ طویل انتظار ختم ہوا۔ سہیلیاں ڈھولک پر گیت گا رہی تھیں، مجھے اپٹن لگایا گیا۔ شادی میں ایک دن باقی تھا۔ اچانک وقاص نے اذلان سے کہا، بھائی جان، کل میری فلائٹ ہے، میں وطن واپس جا رہا ہوں، وہاں سے فوری بلاوا آ گیا ہے، نہیں گیا تو میری نوکری چلی جائے گی، جانا ضروری ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کل تمہاری شادی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بس مجبوری ہے، کیا کروں؟ معاملے کو تم سنبھال لینا۔ یوں بھی مجھے شہانہ سے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، امی کی خاطر پھانسی کا یہ پھندا گلے میں ڈال رہا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تائی نے گھبرا کر کہا۔ ہر جگہ دعوت نامے بڑھ چکے ہیں اور گھر مہمانوں سے بھرا ہے، ان لوگوں سے کیا کہوں جو تمہاری شادی میں شرکت کرنے آس پاس کے گاؤں سے آ چکے ہیں؟ ان سے کہہ دیجئے کوئی مجبوری ہو گئی ہے، تبھی یہ شادی ملتوی کر رہے ہیں، وہ واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ معاملہ کیا ہے، کچھ بتاؤ تو۔ اذلان نے اپنے چھوٹے بھائی کو قسم دی تو وہ منہ سے پھوٹا۔ شہانہ نے مجھے ایسا خط لکھا کہ سخت غصہ آیا۔ وہ مجھے سزا دینا چاہتی تھی اور بدلہ لینا چاہتی تھی، میں نے اس کو سزا دے دی ہے، وہ کیا بدلہ لے گی؟ منہ چھپا کر روئے گی اور تا قیامت یاد رکھے گی میری اس سزا کو۔ اپنے بھائی کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر اذلان کا برا حال ہو گیا۔ شادی کا سارا انتظام اسی نے کیا تھا، والد کی وفات کے بعد وہی گھر کا سربراہ تھا، اسی وجہ سے ابھی تک شادی بھی نہ کی تھی۔ اتنا کہہ کر وقاص اپنا بیگ لے کر چلا گیا، جبکہ اذلان اس کو روکتا رہ گیا۔ اب ساری برادری کا مسامنا اسی نے کرنا تھا، رشتہ داروں کو جواب اسی نے دینا تھا، امی ابو کا سامنا بھی اسی نے کرنا تھا۔ وہ سر پکڑے بیٹھا تھا۔ تائی بیچاری کی حالت دیدنی تھی اور ان کا دکھ سننے والا کوئی نہ تھا۔ ادھر اذلان سوچ رہا تھا کہ مہمانوں سے کیا کہے۔ اذلان پر یہ رات بہت بھاری گزری۔ اس میں ہمت نہ تھی جا کر دلہن والوں کو کہے کہ اس کے بھائی نے عین وقت پر دھوکہ دیا ہے، شادی سے انکار کر کے چلا گیا ہے۔ یہ سوچ کر دل بیٹھا جاتا تھا کہ کل جب گاؤں سے بارات شہر دلہن والوں کے گھر نہ جائے گی تو ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی۔ اذلان بہت پریشان تھا۔
ادھر مجھے دلہن بنانے کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ پارلر والی مجھے سجانے سنوارنے آ چکی تھی۔ باہر بارات کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں۔ بارات کے انتظار میں شام کے 6 بج گئے۔ انہوں نے 5 بجے آنے کا کہا تھا کیونکہ گاؤں سے شہر آنا، پھر دلہن کو لے کر واپس بھی جانا تھا۔ ابو نے ہدایت کی تھی سر شام نکاح اور رخصتی ہو جائے گی تاکہ بروقت بارات کی واپسی ہو سکے۔ 8، 9 اور پھر رات کے 10 بج گئے۔ بارات نہیں آئی تو والد صاحب نے فون کرایا، معلوم کریں خیریت تو ہے، ہم بارات کا انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر اذلان تائی سے کہتا تھا آپ وہاں جائیں، میں کس منہ سے جاؤں، ان کو کیا کہوں۔ بالآخر تائی نے اپنے بھائی سے کہا کہ گاڑی نکالو۔ 3 گھنٹے کا راستہ تھا۔ 1 بجے رات یہ لوگ آ گئے۔ مولوی صاحب دم بخود بیٹھے تھے کہ مزید انتظار کریں یا چلے جائیں۔ مہمان تو آتے سے زیادہ کھانا کھا کر جا چکے تھے۔ اذلان اور تائی بغیر بارات پہنچے تو ابو نے ان پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ اذلان کے ماموں نے احوال بتایا۔ ابو نے حواس بحال رکھے اور اعلان کیا کہ میری والدہ جو ضعیف ہیں اور گاؤں میں ہیں، ان کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی تو ان کو اسپتال لے جانے کی وجہ سے دیر ہو گئی ہے۔ باراتی صبح آئیں گے اور دلہن صبح رخصت ہوگی۔ ابھی صرف نکاح ہوگا۔ تبھی انہوں نے اذلان سے کہا بیٹا تم وقاص کے کیے کو سنبھالو، تم میرے بھائی کے بیٹے ہو، اس وقت تم سے التجا کر سکتا ہوں کہ خاندان کی لاج رکھ لو۔ وقاص نہ صحیح تم صحیح۔ امی ابو رو رہے تھے، تائی بھی رو رہی تھیں۔ ہمارے گھر میں قیامت کا سما تھا۔ اذلان نے فیصلہ کر لیا۔ ایک نے کہا تایا میں رکھوں گا خاندان کی لاج، اب میں آپ کا بیٹا ہوں، لائیے وہ جوڑا جو آپ نے وقاص کے لیے بنوایا تھا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر چچا کا ہاتھ تھام لیا۔ انہوں نے وہ جوڑا دیا جو وقاص کے لیے بنوایا تھا۔ سر پر صحرا بھی اپنے ہاتھوں سے باندھا۔ رات 1:30 بجے اذلان کا مجھ سے نکاح کر دیا گیا۔ جب نکاح میں مولوی صاحب نے وقاص کی جگہ اذلان کا نام لیا تو میں سن ہو گئی۔ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ سہون یہ غلطی کر گئے ہیں یا پھر مجھ سے اس امر کو پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ میں قبول ہے کہنے سے ہچکچائی۔ تبھی ابو نے میرے کان میں سرگوشی کی، تم نے قبول ہے کہنا ہے، میری لاج رکھنی ہے ورنہ میرا دل بیٹھ جائے گا۔ مجھے صرف اپنے والد کا دھیما لہجہ جس میں التجا تھی یاد رہ گیا، باقی ہر شے بھلا دی اور قبول ہے دہرا دیا۔ صبح 6 بجے بارات گاؤں سے آ گئی اور 7 بجے وہ مجھے لے کر واپس ہو گئے۔ تمام راستے ذہن سن اور حواس مختل رہے۔ سوچ نہ پائی یہ سب کیا ہے۔ دلہن کا کمرہ وہاں سجا ہوا تھا، دلہن بھی آ گئی، لیکن دلہا وہ نہ تھا جس کو دلہا بننا تھا۔ اذلان نے مجھے کہا شاہانہ گھبرانا مت، ہر بات بتاتا ہوں، میرا کوئی دوش نہیں۔ چچا جان نے التجا کی اور میں ان کی التجا کو ٹھکرا نہ سکا۔ اب اگر تمہیں نامنظور ہے تو جو چاہے فیصلہ کرو، جو چاہے سزا دو۔ میں نے اپنے مرحوم والد کی عزت اور چچا جان کی لاج نبھائی ہے۔ اب اگر میں تم کو قبول نہیں تو بتا دو، میں تمہارے فیصلے کا احترام کروں گا۔ جو ہوا بہتر ہوا اذلان، اس سے بہتر جو ہمیں رسوا کرنے کا منصوبہ بنا کر پردیس سے آیا اور نہ جانے کس بات کی سزا دے کر چلا گیا، لیکن اللہ نے مجھ پر مہربانی کی ہے، اس نے تم کو میرا ساتھی بنا دیا۔ وقاص اس لائق نہ تھا کہ میری شادی اس سے ہوتی، تبھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اذلان اس کی کھودی قبر میں لیٹ گیا ہے، اس کے بعد وقاص کبھی نہ لوٹا۔ تائی راہ تکتی وفات پا گئیں۔ آج میں اسی گھر کی بہو ہوں جس گھر کی بہو مجھے بننا تھا۔ فرق یہ ہے کہ ایک نیک فطرت اور عمدہ سیرت انسان کی شریک حیات ہوں، جس کے اچھے کردار پر مجھے فخر ہے۔